السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو AI قرآن اکیڈمی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 4 سمجھیں گے۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ حروف جو ایک جیسے لکھے تو نہیں جاتے لیکن ایک جیسے پڑھے ضرور جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں چونکہ ہر حرف کی اپنی ایک صفت ہے اور اس کو اسی صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ میں نے لکھا ہے نزلہ، اور یہاں زا کی جگہ میں نے لکھا ہے وا نزلہ۔ بعض لوگ اس کو بھی نزلہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی نزلہ پڑھتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نزلہ ہے، یہ نزلہ ہے۔ اس طرح یہ فکرن، اس کے معنی فکر کے، خیال کے یہ ہوتے ہیں۔ یہ فکرن تنگدستی کے معنی ہوتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ زا کو واں کے ساتھ چینج کریں گی تو اس کے معنی بھی یقیناً تبدیل ہو جائیں گے۔ کاف کو قاف کے ساتھ چینج کریں گی تو اس کے معنی بھی یقیناً تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے اور تجوید کے اصولوں کے مطابق یہ کاف پر پڑھا جاتا ہے۔ کسبہ، کسوبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی کمانے کے ہوتے ہیں اور اس کے کچھ اور معنی ہیں، تو جب آپ سین کو سواد کے ساتھ چینج کریں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے، جو کہ لحن جلی یعنی حرام کرتی ہے۔ غضبن، غضبن، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی غضبن پڑھتے ہیں، اس کو بھی غضبن پڑھتے ہیں، یعنی داد کو دال کے ساتھ چینج کرنے سے آپ کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے معنی چینج ہو جائیں گے، جو کہ ایک حرام غلطی ہے۔ آپ حرف کو حرف کے ساتھ چینج کر دیں گی، جو کہ ایک حرام غلطی ہے، لہٰذا اس کو درست کیسے پڑھا جائے یہی اس تختی میں سکھایا جائے گا آپ کو۔ سب سے پہلے ہم اس تختی کا کیپشن سمجھ لیتے ہیں۔ اس سبق کو روا پڑھیں، حرکات کی درست ادائیگی کا خیال رکھیں، یعنی تا کو تی مت پڑھیں، تی کو تو مت پڑھیں۔ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، یعنی وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن کسی کو پر پڑھا جاتا ہے، کسی کو باریک پڑھا جاتا ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف 16 ہیں۔ تا، پا، یہ تا باریک پڑھا جاتا ہے، تو پر پڑھا جاتا ہے۔ زا، لال، وا، زا حروف صفیر یا سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لال نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور وا نرمی کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تا، سین، صاد، یہ صاد پر پڑھا جاتا ہے، سین سیٹی کے ساتھ باریک پڑھا جاتا ہے، تا میں سیٹی نہیں نکلتی اور تا نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دال، ضاد، یہ پر پڑھا جاتا ہے، یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ کاف، قاف، یہ پر پڑھا جاتا ہے، یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہا، ہا، ایک حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ایک حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ، عین، ایک حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ایک حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، تا، واضح فرق محسوس ہو رہا ہے، یہ پر ہے اور یہ باریک ہے۔ تی، تی، تو، تو۔ تا، پا، تی، تی، تو، تو۔ زا، را، وا، زی، ری، وی، زو، رو، رو۔ بریکٹ میں چونکہ یہ تینوں ساتھ لکھے گئے ہیں، ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے، تو ان کو پڑھنا کیسے ہے یہ بھی ایک ساتھ ہی بتا رہی ہوں تاکہ تینوں میں فرق واضح ہو جائے۔ زا سیٹی نکلی، را نرمی سیٹی نہیں نکلے گی، وا پر پڑھا جائے گا، زی سیٹی نکلی، وی نرمی کے ساتھ، وی نرمی کے ساتھ، زو، رو، رو۔ بریکٹ میں تینوں ساتھ لکھے گئے ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ را، سا، فا، پر پڑھا، ٹھیک ہے۔ فی، سی، فی، فو، سو، سو، ٹھیک ہے۔ اب حرکات کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لہٰذا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نارمل انداز میں آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ باریک پڑھا جاتا ہے، یہ پر۔ دا، با، دی، دی، دو، دو، یہ باریک پڑھا جاتا ہے، یہ پر۔ کا، کی، کو، کو۔
ہا ہا، ہی ہی، ہو ہو، آ آ، ای ای، او او، کو کی کو، گو گی گو، با بی بو، ما می مو، وا وی وو، فا فی فو، لا لی لو، نا نی نو۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہ بات ہم تیسری تختی میں یعنی تیسرے سبق میں سیکھ چکے ہیں، اور اس را کو باریک پڑھنا ہے۔ را ری رو، جا جی جو، شا شی شو، یا جی شو۔ اگر آپ کو واقعی صحیح انداز میں تجوید سیکھنے کا شوق ہے تو آپ اپنی ایک بھی کلاس مس مت کریں، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ مشق کریں، چونکہ قرآن پاک عربی لہجے میں ہی اتاری گئی ہے اور اس کو عربی لہجے میں ہی پڑھنا ضروری ہے، تو اس لیے کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے مشق تو کرنی ہی پڑتی ہے، لازمی مشق کریں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔